بادشاہ نے دل میں ایک پلان بنایا کہ اس گھر کو زمین سے اکھڑوا کے پھینک دوں اور یہاں کے سارے لوگوں کو چن چن کے قتل کروا دوں گا۔ جیسے یہ پلان بنایا، اللہ نے اسے بڑے خطرناک مرض میں گرفتار کر دیا۔ اس کی ناک سے، منہ سے اور آنکھوں سے پیپ بہنے لگی اور بادشاہ بڑا پریشان۔ بہت علاج ہوا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، کافی حکیم طبیب اس کے ساتھ رہے ہوں گے، لیکن علاج کارگر نہ ہوا۔ ایک وزیر نے کہا کہ ہم بادشاہ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس بادشاہ کے مرض کا علاج ہے۔ ملنے کی اجازت مل گئی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح اس کا جواب دیجئے گا، اسی میں آپ کا علاج ہے۔ اس پوچھنے والے نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، کیا آپ نے کوئی برا ارادہ یہاں کے لوگوں اور خانہ کعبہ کے تعلق سے اپنے دل میں بنایا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، اور اپنا ارادہ اس نے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا سوچا۔ اس نے کہا اس ارادے کو دل سے نکال دو، اسی میں آپ کے لیے شفا ہے۔ اس نے توبہ کی اور اس ارادے کو دل سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جی لگا کر کہو، شفا عطا فرما دی۔ بادشاہ بڑا خوش، اور اس کے بعد 7 غلاف اس نے تیار کروائے خانہ کعبہ کے لیے، اور وہاں کے لوگوں کو ہدیے نذرانے دیے، اور یہ کہہ کے وہاں سے روانہ ہوا کہ مستقبل میں جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے مجھے یاد کر لینا۔ بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا، سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ چلے، اور اس کے ساتھ ایک عظیم قافلہ دانشوروں کا اور علماء کا بھی ساتھ ہوتا تھا۔ چلتے 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 ایک ایسی زمین پہ آئے جہاں ایک پانی کا چشمہ ہے اور دور دور کچھ گھر آباد ہیں۔ دوستو، یہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہی جگہ تھی جسے آج ہم مدینہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں کہا گیا نہ ہو آرام جس مریض کو سارے زمانے سے تھوڑی سی خاک اٹھا لے آئے ان کے آستانے سے۔ اب جو علماء تھے، ان علماء نے کہا جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جہاں سرکار کی یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار کی آخری قیام گاہ ہوگی۔ اس لیے اب ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اب ہمیں یہیں رہنا ہے۔ قسمت نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا، اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ عزیزان محترم، بادشاہ نے کہا خیمے اٹھاؤ اور آگے چلو۔ دونوں علماء نے کہا بادشاہ سلامت، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ میری سلطنت کے، مملکت کے، میری رعایا کے مشیر ہو، ایڈوائزر ہو، کیوں نہیں چلو گے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو کعبے کا کرشمہ دیکھا تھا نا، اس کعبے کو جو شان ملے گی ایک رسول کی وجہ سے ملے گی، اور ایک بادشاہ سلامت وہ رسول یہیں تشریف لائیں گے۔ بادشاہ سلامت، اب ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ عزیزان محترم، بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اب تنہا تم اس رسول کا انتظار نہیں کرو گے، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ اس رسول کا انتظار کروں گا۔ اور بادشاہ نے ایک دو دن، ایک دو ہفتہ، ایک دو مہینہ نہیں بلکہ 1 سال تک اللہ کے نبی کا وہاں انتظار کیا۔ اور جب سرکار تشریف نہ لائے تو بادشاہ نے ان سارے علماء کے لیے، 400 علماء کے لیے ایک ایک مکان بنایا، اور ان کی اپنے
لشکر میں سے باندیوں کے ساتھ نکاح کر دیے اور سب کو ایک ایک مکان دیا، اور ساتھ میں ایک مکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا اور ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں آپ کب تشریف لائیں گے، مگر سرکار میں آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سرکار میں آپ کا پہلا امتی بن رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز قیامت جب میری بدعمالیوں کا ہجوم مجھے گھیر لے گا تو سرکار اپنی شفاعت سے نوازیے گا، اور یا رسول اللہ اس دن کہہ دیجئے گا کہ تبا میرا غلام ہے۔ عزیزان محترم، یہ لیٹر لکھا اور رئیس العلماء کو وہ لیٹر دیا، اور سرکار کو ایک مکان بھی دیا۔ کہا کہ اگر سرکار تمہاری زندگیوں میں تشریف لے آئیں تو یہ میرا پیغام سرکار کو پہنچا دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا، اولاد کو وصیت کر جائے۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ پیغام، میرا یہ خط سرکار تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، 1000 سال گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور سرکار جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جانے لگے تو ابو یالا نامی شخص نے اللہ کے نبی کو وہ خط لا کر دیا اور کہا کہ یہ تبا کا خط ہے، آپ کے نام ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا لاؤ تبا کا خط مجھے دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ سرکار نے لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچنے ہی والے تھے۔ وفاء الوفا کی روایت ہے، بریدہ اسلمی 30 لوگوں کا قافلہ لے کر سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا، لیکن جیسے ہی سرکار کو دیکھا روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرے فتوحا دیکھتے رہ گئے۔ حسن خیر البلا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ بریدہ اسلمی سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے اور اس سرکار کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور ایسے گرفتار ہوئے۔ وفاء الوفا میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بریدہ اسلمی نے اپنے امامے کو پھاڑا اور نیزے پر اس امامے کو لگایا۔ آج جو ہم جھنڈا لگاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکل رہا ہے، اور بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اور جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا اور ہر ایک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیں، میرے گھر قیام کریں، میرے گھر رکیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ارے سرکار کی مہمانی کون کرتا، سرکار تو ساری کائنات کو کھلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ عزیزان محترم، طے کیا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اونٹنی جس گھر پر جا کر بیٹھ جائے گی وہیں پر ہم قیام کریں گے۔ سرکار کی اونٹنی جس گھر پر جا کر بیٹھ جائے گی وہی گھر سرکار کا قیام ہوگا۔ اب سرکار اونٹنی پر ہیں اور سارا قافلہ سرکار کے پیچھے ہے۔ ہر ایک سوچ رہا ہے کاش یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور سرکار میرے گھر قیام فرمائیں، ہو جائیں۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا۔ عزیزان محترم، اب وہ اونٹنی کہاں جا کر بیٹھی؟ آپ کو معلوم ہے وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جا کر بیٹھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ اب جو لطیف باتیں ہیں، جو پوائنٹ کی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
یہاں تک آپ نے سنا ہوگا، لیکن کتابوں میں موجود ہے دوستو۔ یہ جو ابو ایوب انصاری تھے، یہ کون تھے؟ یہ اسی رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جن کو طبا نے لیٹر دیا تھا اور ایک مکان دیا تھا، کہا تھا کہ اگر سرکار تمہاری زندگی میں آ جائے تو میری طرف سے یہ مکان کا ہدیہ سرکار کو دے دینا۔ زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا رہے ہیں۔ دوستو، سرکار ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، سرکار اپنے اس مکان میں جا رہے تھے جو طبا نے سرکار کو دیا تھا، جو طبا نے سرکار کو دیا۔ اور آئیے اور لطیف بات سنیے، کچھ لوگ سرکار کا علم ناپنے نکلے ہوئے ہیں، اتنا تھا، اتنا تھا، کتنا تھا۔ عزیزان محترم، میں یہ کہتا ہوں، سرکار کا علم ناپنے والوں، سرکار کے علم کی شان ہمارا انسان کا ذہن، فکر، وہم، گمان، خیال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سب کچھ ان کو سکھا دیا گیا۔ الرحمن علم القرآن۔ عزیزان محترم، اب جو لطیف بات ہے سننے کی وہ یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اونٹنی کو کس نے بتایا کہ یہ مکان ابو ایوب انصاری کا مکان ہے؟ یہ مکان وہ مکان ہے جو طبا نے سرکار کو دیا۔ دوستو، سرکار جس سواری پہ سوار ہو گئے، اس سواری کے علم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے کیا ہوا۔ ارے جب سرکار کی سواری کے علم کا یہ عالم ہے تو سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بناتے ہیں اور خیر کیا تم سے نہا ہو بلا، شبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شمار تذکرے ہیں سرکار کی پیدائش سے پہلے، جو سرکار کی پیدائش سے پہلے، آنے سے پہلے دنیا میں منائے گئے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بیان میں کسی طرح کی شرعاً اگر کوئی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔